پاک قرآن چھڑ کے جدوں دا غیراں دی کتاباں والے منہ کیتا ہے، زمانے دی ذلت ساڈا مقدر بن گئی ہے۔ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن دی تعظیم اور ادب دل دے نال کرتے رہے، حضور دے دور شریف کو لے کے ہون تک انہاں بندیاں نو اللہ تعالیٰ نے کدے دھرتی دے اُتے ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، تساں جانتے ہو ساریاں عزتاں دا مالک اللہ دی ذات ہے۔ اگر کسی بندے نے عزت لبن کی کوشش کرنی ہے، انہوں چاہیے صرف دین رسول کے اندر صحیح طریقے دے نال داخل ہو جاوے۔ اس قرآن کا جویں ادب ہے، جس طرح اس قرآن کی تعظیم کرنی چاہیے، جس طرح اس اللہ دے پاک قرآن کو پڑھنا چاہیے، وہ اس طریقے اپنے دل کے اندر اس قرآن کی قدر بٹھا لے۔ جس بندے نے بھی اس قرآن دل دے نال مان لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دونوں جہانوں میں جو خیرات برکتہ نصیب فرما دے۔ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار صحابہ او لوگ اپنا گھر بار مال جان اولاد ہر چیز حتیٰ کہ انہاں لوگاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں مکہ المکرمہ جیسی عظیم جگہ بھی چھڑنی چاہیے، انہوں نے چھوڑ دیتی ہے، مگر اللہ دے قرآن کا دامن نہیں چھوڑے۔ اس اندازہ لگاؤ اس وحدہ لا شریک مولا دی ذات نے جڑی بوٹیاں کے اندر پتہ نہیں کی تاثیراں پیدا کر چھڑیا ہے، اس رب العالمین مولا دے خود کلام پاک کے اندر اتنی طاقت ہوئی، اتنی تاثیر ہوئی، مگر قرآن مجید اپنے پڑھنے اور سننے والے کو صرف ایک مطالبہ ہے، اے اللہ کا قرآن فرماتا ہے میں نے پڑھنے والے اگر تو دل نال پڑھے گا، دل کے نال پڑھے گا، میں قرآن ایسی عظمت والی کتاب پھر جتنے سامنے تو میں پڑھنا جانے گا، میں انہاں لوگاں دیاں زندگیاں بدل کے توجہ میں پڑھے، انہاں لوگاں دیاں زندگیاں گمراہی تو بدل کے یہ ہدایت والے راہ دے بات چھڈا گا، زمانہ تے ختم ہو جائے گا، پر میرے منن والے دا نام ختم نہیں ہو سکے۔ اس دور کے اندر کیوں گے نات اسلام کی حکومتہ نہیں ہیں، جب اسلام کی حکومتہ ہوتی ہیں وہ تو پھر ہر پاسے اللہ دے قرآن دا ماحول ہوتا سی، اللہ دے قرآن دی تعلیم ہوتی سی، اللہ دے قرآن دی تہذیب ہوتی سی، اللہ دے قرآن دا ایک قانون ہوتا سی۔ انہاں لوگاں دے کولوں قرآن مجید دی بے ادبی دا تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ آخر جیڑے انج دے بادشاہ سیدنا عمر فاروق جیسا بندہ آپ فرماتے ہیں بیلیو جدو تسی کافران دے ملک دے اندر جہاد کرنے واسطے تشریف لے جاؤ، جتنی دیر تک وہ علاقہ
فتح نہ ہوئے اللہ دا قرآن نال نہیں لے کے جانا ماتا کسی کافر دے ہاتھ وچ قرآن چڑھے او لانتی قرآن دی بےادبی تے توہین کر چھڈے خبردار جتنی دیر تک ملک فتح نہ ہوئے قرآن نال نہیں لے کے جانا اندازہ لگا جڑے اینا خیال کرتے ہیں کہ مت کافران دے ہاتھ آوے قرآن تے کافر قرآن کی بےزتی کرن ایسا بادشاہ اپنے ملک کے اندر بھلا قرآن کی بےادبی ہون دے انہاں لوگوں دے کولوں یہ کیویں ممکن سی کہ قرآن مجید کی بےادبی اپنے ملک کے اندر کسی کو کرن دیون یہ تے اللہ دی بنا بد نصیبی ساری تسا غور فرماؤ تیرے پاکستان کے اندر سکھ بھی بستے ہیں ہندو بھی راندے نے عیسائی بھی راندے نے مگر اونا دیا مذہبی کتاباں جن کسی گلی بازار کے اندر لکھ دیا نظر نہیں ہیں وہ اپنیاں کتاباں پوری توجہ میں ملے حالانکہ جھوٹے انہاں دی کتاباں بھی جھوٹیاں نہیں وہ جھوٹے ہو گی اپنی کتاب دا ایک پرزا ایک ٹکڑا دھرتی دے اتے نہ ڈگن دین یار اسا مسلمانوں کی بن گیا کہ ساڑھے ہی ملک دے اندر ساڑھے خدا سچے خدا دا سچا قرآن گلیاں بغانا اور اروڑیاں کے اندر رلتا پیا ہے تو میرے دوستو پتہ لگیا ساڑھے مسلمانہ دے دلان کے اندر اللہ دے قرآن دی وہ تعظیم نہیں رہی اللہ دے قرآن دا وہ ادب نہیں رہا اللہ دے قرآن کو جیویں مننا چاہیدہ سی اساں منیا نا ایوے میں قرآن دی عظمت خود اللہ دے قرآن جو پیش کرنا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ جس وقت مکے دے کافرانے تیرے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ کے اندر رکاوٹ باہم کی کوشش کی تھی انہوں نے طرح طرح دے ہیلے بہانے بنائے کہ کسے نہ کسے طریقے اس پاک محمد و معاذ اللہ بدنام کرو تاکہ کوئی انہیں کول نہ بہ سکے کبھی انہاں ظالمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لائی کبھی انہاں بکواسا کی دیا اس محمد کے نزدیک نہ جاؤ یہ محمد معاذ اللہ مجنون ہے یہ دا دماغ معاذ اللہ درست نہیں دا پاگل تک دے لفظوں نہ کمینیاں نے تیرے تے میرے پاک پیغمبر واسطے بولے مگر جدوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا انہاں کہنا یار مجنون دیوانہ پاگل بندہ یہ بھی سونی گل کدوں کر سکتا ہے اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دور کرنے کی خاطر انہوں نے ایک شور پایا کافروں نے مکے نے کافروں نے شور پایا انہوں کیا سنوڑا ہے اس محمد کی زبان کو جڑا کلام نکلتا ہے وہ جادو کرینا کلام ہے اے محمد ہر وقت ایسا کلام سوچنا رہتا ہے وہ من کرد اپنے اہم دلال کافروں نے سوچیا کہنے لگے اے محمد جڑا کلام پڑھ دے نا یہ اللہ کا کلام نہیں یہ خدا کا قرآن نہیں بلکہ محمد کا ذاتی کلام ہے اور جادوگری کا کلام ہے تاں واسطے اس کلام کے اندر تاثیر ہے یہ محمد جھنڈے کے پڑھتے انہوں آدھے ہی کہا رہتا ہے جس وقت کافرہ نے یہ تہمت لائی تیرے تے میرے پاک پیغمبر کی ذات ہوتے وحدہ لا شریک مولا یہ غیرت گوارا نہ کیتا کہ میرے محبوب کو کافر بدنام کرن
اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دے سامنے اے میرا قرآن پڑھ کے دینا نو سنا اور انہاں نو چیلنج میں خدا پہ کرنا یہ جڑے کافر یہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ بھی کلام نہیں یہ خدا بھی کلام نہیں یہ محمد کا اپنا چوڑیا جادوگری کا کلام ہے فرمایا حبیبہ تو انہوں نے فرما وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فرمایا حبیبہ جیڑے میرے قرآن کے اندر شک کرتے ہیں جیڑا کلام میں اپنے خاص پاک محمد کی ذاتوں کے اتارے جیڑے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں محمد کا اپنا بنایا کلام ہے اے میرے پاک پیغمبر تو انہوں چیلنج کر دے انہوں فرما دے ان کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تسی آنے ڈائے اٹھے سچے ہو جاؤ قرآن کی سورت ورگی کوئی سورت نے بنا کے لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ مجدد اثر خواجہ محمد شفیع سرکار امام الغیرت مفتی بدر احمد چشتی صاحب شہید میرا پاک بہاول شیر مایا حبیبہ یہ کہتے ہیں عرب والے لوگ بڑے زباندان سی اپنی زبان کے اوپر انہوں نے بڑا فخر تے نام ہوگا سی عرب کے اندر بڑے بڑے شاعر سن انہوں نے اپنے والوں عالی شان شیر لکھ کے نا بیت اللہ دے دروازے دے اوپر لا دینا شیر لکھ کے تھلے لکھ دینا جیڑا اس شیر تو سونا شیر بنا لے میرا شیر لاوے جا آدھا لا چھٹے دوجا شاعر اٹھنا انہیں اور سونا شیر بنانا لا دینا جدو ہماری ہے اللہ دے پاک قرآن دی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سورت اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ لکھا کے بیت اللہ شریف سے جس بات کا چھٹی آپ نے فرمایا مکے میں کافرو اس کلام تو اگر کوئی کلام بنا لے یہ دلا چھٹے قسم خدا بھی چاہ کے کہنا 1400 سال گزر گئے نے اسے بھی جرت نہیں پئی کہ محمد کلام تو سونا کلام بنا لے مولا فرما حبیبہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں یہ جادوگری کا کلام ہے ان دنال محمد جسے لوکاں دے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نا سامنے لوکاں دے دلان دے اتے شٹ پہننا دل کھچے جان دے جادو نال کھچنا ہے مولا فرماتا حبیبہ تو انہوں فرما ان کو فَقْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ میرے پاک خدا دا قرآن کے 30 بارے آندہ ہے اسی یہ جو کرو اس قرآن کی صورت ورگی کوئی ایک صورت بنا کے لائے ہو سمجھدار بندہ ہے اگر کافران دے کولوں ایک صورت بن سکتی ہوندی کافران دا تاڑیاں مارنیاں سی اسا جیت گئے ہیں مگر کافران کو پتہ ہے بک بک کر لینی ہو رہے میدان دے اندر آکے محمد یارانہ کو گل نہیں کر سکتا قرآن مجید نے اپنی صداقت بیان کی تھی فرمایا حبیبہ انہوں فرماؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قرآن کی صورت کیسی ایک صورت بنا کر لے ہو فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ جاؤ اپنے سارے حمایتیاں بلاؤ اللہ تو علاوہ سارے حمایتیاں بلاؤ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تسی سچے ہو نالی محمد پاک دی زبان جو اللہ نے فرمایا حبیبہ انہوں فرما دے انہوں کہہ دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا ہرگز کسی قرآن کی صورت جیسی صورت بنا نہیں سکتے اللہ نے قرآن مجید دی توجہ یہ عظمت ہے ایسا کلام کوئی بھائی نال انسان دنیا دھرتی
ساری کتاب کے اندر کسی جگہ میں غلطی نظر آوے سانو اطلاع کرو گے اسی شکریہ ادا کر کے اتنی مرتبہ جدو چھاپاں گے غلطی دور کر دیں گے صدقے جہاں محمد پاک کلام تو اللہ نے قرآن پہلے سکند میں خریدے لا ریب فیہ ہے فرما خبردار قرآن یہ شک نہ کرے آگے قرآن پکی کتاب ہے اندر شک دی گنجائش نہیں دوسرے مقام تے پروردگار جل شانہ خیر وہ گل بات کرنا پہلے یہ دسا قرآن دے اندر جڑی تاثیر ہے قرآن کینے بندے نو اپنی طرف میل کرتا ہے کھچدا ہے کیڑی طاقت ان دے اندر علامہ اقبال ورگا بزرگ فرماندا ہے گلاب کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پتھر سارے ہی سخت ہوتے ہیں پتھر سارے ہی سخت ہوتے ہیں ہر پتھر نو کشتا کرنا آسان کام نہیں ہیرے دا کشتا بڑیاں بڑیاں حکیماں کولو تو 100 سال کی عمر گزر جاتی ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوندا یہ کشتا نہیں ہوندا علامہ اقبال فرماتا ہے خدا دیا بندہ غور تے کر اس رب دیا شانہ دے اندر اس سونے رب العالمین مولا نے گلاب دے پھول دے اندر ایک طاقت رکھی گلاب دے پھول نو اللہ نے شان بخشی اگر گلاب دا پھول ہیرے دے لایا جائے فرما ہیرا پاس پاس ہو جاتا ہے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے اقبال فرماتا ہے مسلمان غور تے کر جس سونے رب نے گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں کے اندر یہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے اس سونے رب العالمین دے پاک کلام کے اندر کنیاں تاثیراں ہوں گیاں سیاہ دل تے پڑھیا جاوے یہ دل چمکا دینا ہے کافر نے سامنے قرآن پڑھیا جاوے مگر کافر ساڑھے قرآن تے غور کرے صحیح ہے وہ کفر چھڑتے مجبور ہو جاتا ہے بے شک کافر دی مجبوری بن جاتی ہے اگر قرآن تے توجہ کر لگے تا آؤ تاثیر دے حوالے نہ لے کے گل کر کے پھر آپ تعظیم دی گل کرنا در محبت نہ بولو سبحان اللہ کیونکہ واقعہ نمبر ہے میں اصل اپنے قرآن مجید دی ادب اور تعظیم کے حوالے نہ گفتگو کرنا چاہنا در محبت نہ بولو سبحان اللہ جس وقت مکے نے کافرہ منصوبہ بنایا تیرے کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سوچیا یار جیویں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے پہے اگر اندہ تبلیغ دا نظام ایمی ہی چلدا رہا وہ وقت دور نہیں کہ ہر پاسے محمد دین دے جھنڈے بلند ہو جانا لہذا اس محمد دین کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کریے کافر سارے ہیلے بہانے منصوبے جوڑے سارے ناکام جب ہوئے پھر انہوں نے ایک پروپوگنڈا کی تھا ابو جہل تے ابو لہب بڑے بڑے کافر مکے دے اکٹھے ہو کے کہتے یار یہ کام کریں گے آپ اس محمد نو لالچ دے کے لکھیا ہے انہیں پرواہ نہیں کی تھی کافر آ گئے اگر ایس ہونے ہیں اگر تینوں سونیاں لڑکیاں دی ضرورت ہے نا اسی تیرے سامنے لڑکیاں دی لینا لا دینے ہیں تے تو ساڑھے خداواں نو غلط نہ کر جتنوں مالو زر دولت کی ضرورت ہے تیرے سامنے اسی انبار لا دینے ہیں سونے چاندی دے ہیرے میں انبار لا دینے ہیں جتنی دولت میری لے لے تیرے تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کافرو سو میرے سچے ہاتھ دے اٹھتے اور تھپے ہاتھ دے اٹھتے سونے چاندی دے پہاڑ رکھ لو میں محمد پھٹا مار کے پرا کرانا کیوں اس عرشہ والے مالک نے دوویں جہان دے محمد پیرا دے رکھ چھڑے لالچ سے تو نہیں آیا اگلا ہوں منصوبہ جڑا تو قتل دا بناؤ کچھے کیتے بندیاں نے یہ تو ایسا جوان اٹھے جن بازوان دے اندر بڑی طاقت ہو اور دلان کے اندر بتاں دا ڈانا پیار کرتا ہوئے
بتاں میں شنائی ہو گئے انہوں تو جو تما اور لالچ انہوں کہ منگیا منہ منگے نام لے لے تو محمد پاک معاذ اللہ ختم دے کر مگر انہاں ظالمانوں کی پتہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے. خیر ابو جہل دا بھانجا فاروق اعظم ادو اعظم نہیں سی عمر سائیں انہاں نوں بلایا دسیا یار اے جڑا محمد ہے یہ آپا نوں بھی پاگل کہندا ہے سارے پتاں نے بھی غلط کہندے جڑا پتاں دے سر ٹیک لے آگے پاگل ہے دیوانے اگر اسی کہنے سارے پیو دادے نہ ملوگے محمد دا قرآن کہندا ہے تھوڑے پیو دادے بھی پاگل نے اگر سیانے ہوندے تے خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز بن جاتے. گلاں کر کے بھڑکایا اس تو لالچ دیتا. عمر سے تیار ہو گئے صبح ہوئی عمر سے تلوار چکی ٹور پیا چلدا جاندا ہے رستے دے اندر مدینے دے تاجدار دے کو غلام ملیا فرمایا عمر خیر ہے تیرے متھے دے تیور بدلے نے تیرے چہرے دا رنگ بدلے خیر تیری پریشانی دے اندر آگا یار پیچھے ہٹ جا میں اس محمد رضی اللہ ختم کریں چلیا جیڑا سانو بھی غلط کہندے سارے خداواں نے بھی غلط کہندے سارے پیو دادے نے بھی غلط کہندے میں اس کو کامن چلیا اور میں چلیا سوچ صحیح اس محمد چراغ نو تو کیویں بجھا سکنا ہے. اس محمد چراغ کی روشنی تیرے گھر کے اندر پہنچ چکی ہے اگر گھروں صفائی کر لے گا اگلا بھی سوچا جا سکتے کہے گا یا کی مطلب انہاں فرمایا تیری ہمشیرہ اور تیرا پہنائی وہ خود محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. میرا بہن ہوئی میری بہن محمد پاک کا کلمہ دوڑ کے گیا ہمشیرہ دے گھر والے پاسے جدو قریب پہنچیا گھر وچ وجدا دے قرآن دی اللہ دے پاک کلام دی آواز پی ہوندی دروازہ کھٹکھٹایا پتہ لگے عمر آ گیا کافر سیاہ دل نے فوراً جتنا کلام پاک سے چھپا دیتا دروازہ کھولیا بہنوئی تو پوچھا ہمشیرہ تو پوچھا کی پڑھ رہے سی سنی ہن بی بی دی گل آج دے مرداں نو ویکھی اس دور دی بی بی دی شان سن ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ. بی بی پاک سیدہ پاک فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم کی ہمشیرہ فرمایا بھائی جان تو جو سنے وہ حق سنے سبحان اللہ. اسا محمد دا قرآن پڑھ رہے سی بالکل اسا اللہ دا پاک کلام پڑھ رہے سی. ہمشیرہ اور بہنوئی نو مارنا شروع کیتا ہمشیرہ دے چہرے تو خون مبارک نکلیا. عمر کہنے لگیا ہمشیرہ خیر ہے آج میری ماں تو بھی گرمی ہے. آپ نے فرمایا بھائی جان میں محمد دا قرآن پڑھ بیٹھی ہوں اللہ کے رسول پڑھ بیٹھی ہوں اور جان دے دیے سکتی اللہ دا کلام نہیں چھڑ سکتی. چوٹ بچی سینے. اچھا ہمشیرہ تیرے کام کر جیڑا اللہ دا قرآن تو پڑھتی پئی سے وہ مینوں بھی پڑھا قرآن مینوں دے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. جیڑا کلام تو پڑھ رہی وہ مینوں دے میں بھی پڑھا. ہن کو بی بی دا جواب سن بی بی دا پھر آج دے استاداں دا حال ویکھ کے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. بی بی فرماندی ہے اے عمر رشتے کے اندر تو میرا بھائی مگر تو پلید تو کافر ہے. کافر پلید ہوندے نے اللہ کا پاک قرآن یہ پاک ہے سارے پاک خدا نے دسے لا یمسہ الا المطہرون. اونی دیر خبردار قرآن کو ہاتھ نہ لاوے جنی دیر پاک نہ ہو جاوے. اے بھائی اگر محمد کے قرآن پڑھ نہیں پہلے پاک ہونا پائے گا. عمر کے غسل کیتا وضو کر کے اللہ کا کلام پڑھنے لگے توجہ میں رکھنا. میں تینوں دساں اللہ کے قرآن کے اندر طاقت نشانہ دے تفسیراں رب نے کی رکھ چھڑیاں نے. شیرہ محترمہ میں
قرآن پیش کرو. آپ نے سورۃ طٰہٰ پیش کی تھی. عمر سے ہی پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ. بس یہ قرآن کے آیتاں پڑھیاں نے. عمر جنہیں پڑھنا گیا آخر عربی زبان جاننا سی وہ بھی اللہ دے قرآن تے غور کیتے کر بنیا. یہ کسی بندے بسر کا کلام نہیں، یہ اس خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے. آگے ہمشیرہ چھپتی کر میں محمد پیر چلے چل وہ کدھر عمر کی عمر ظاہر ہو جائے. اور یاد رکھ ایک بی بی ہو کے بھائی کا ہوئے سزا دیں گے انہوں کہیں خبردار جنہی دن پاک نہ ہونے گا ہاتھ نہیں رہ سکنے. وہ جنہیں تعلیمیاں تعلیم کی بن گئے آج اس قوم میں استادوں کی بن گئے. انہوں نے کبھی اسلامیات پڑھاون لگیا ایک کئی درس نہیں دیتا. پترو اٹھو خدا دا قرآن پڑھنا ہے. میں بھی وضو کرنا تو تسی بھی وضو کر رہے ہو. ادھر دیکھ میرے دوستا وہ بی بی ہو کے سکا بھائی ہے مسلمان نہیں کافر ہے. فرماتی خبردار نہ ہاتھ نہیں لان دینا قرآن. وہ پلیت یا پاک ہو گیا. اسے رات ہی پھر ساڑھا استاد اچھیا جنہوں زمانہ مفتی فضل احمد چشتی کہندا ہے. انہوں نے پھر ہوئی سبق دیتا پوری دنیا نو چلے خبردار یہ نادارے والے منہ نہ کرے جے جتے اللہ کے قرآن کی تسلیم ہوندی ہے توحید ہوندی ہے. اے قرآن اوتھے ہی پڑھیا جائے جتے ادب اور تہذیب نال پڑھایا جاتا ہے. یہ سنو ہن اللہ کا قرآن خود اپنی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے. مولا قرآن مجید اندر فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی. میں رب دا نام سارے تو اونچا ہے سارے تو بلند ہے میرا نام. شانہ دے اندر عظمتہ دے اندر مولا فرماتا ہے میرا نام سارے تو بلند ہے. اور تعظیم قرآن مجید کی تعظیم دا سبق قرآن دیتا ہے. مولا فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. مولا فرماتا ہے جیڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم اور ادب کرتا ہے وہی دل دا پرہیزگار ہے. ایک ہے ظاہری پرہیزگار بن جانا بالکل آسان عمل ہے. ایک ہے دل دا پرہیزگار بننا یہ ڈاڈا مشکل کام. خدا فرماتا جڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرتا ہے وہ دل دا پرہیزگار ہے. اس گل کی وضاحت میں اگے جا کے کراں گا. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. جنہ لوگوں نے خدا دے قرآن دی تعظیم کی تھی انہاں بزرگاں جو تو بزرگاں دی گل پیش کرنا ذرا محبت نہ بولو اونچی لیکن محبت نہ بولو سبحان اللہ. مولا روم فرماندے نے ایک اللہ دا بندہ ہے فجر دی نماز شریف پڑھ کے مسجد باہر نکلیا. رستے کے اندر ایک سائل کھڑے گدا کر کھڑے آن بابا میں اللہ دے نام سے کچھ عطا فرما. اور وہ کیونکہ بزرگ سی قرآن کو جاننے والا تھی اللہ دے نام دی عظمت کو سمجھنے والا تھی. انہاں بزرگاں نے ہاتھ لائے نا جیبا خالی. فرمایا یار میرے کول دا کچھ نہیں میرے نال چل اگے شہر چ بندے وکدے نے مینوں ویچ دے جننے دا وک جا سارے تیرے. وہ سیر کرنا پاپا میں کسی ہو رکھے تری کر لگا تسی ٹور جاؤ. فرمایا نا تو ساڈے سامنے ساڈے رب دا نام لے سی خالی نہیں جان دینا. بزرگ نو پکڑیا نال
جتھے بندے وکرن بزرگ گیا ایک بادشاہ ویکھدا ویکھدا بزرگ دے چہرے تے نظر پئی نا آدھا بزرگوں کنے آئے تھی فرمایا یار وکن آئے کنے پیسے لائیں گے فرمایا جننے دے دے اونا فرمایا کو 4000 سونے دا سکہ فرمایا بسم اللہ قبول کیتا پڑھیا تے سارے پیسے وہ سائل نو دیتے فرمایا لائے بیلیا میرے رب دا نام لے تو سارے لائے سائل چلا گیا بزرگ نو بادشاہ نے لے اپنے گھر چلا گیا گھر پہنچیا بادشاہ اپنے اسے کام میں جان لگیا آدھا خادم صاحب اے سامنے جڑے مٹی دے 2 ٹبے پہننا کہ تو جنی کو ہو سکے مٹی چک کے فلاں جگہ تے سوٹ دیو شام آوانگت پھر بیٹھا گیا بادشاہ چلا گیا شام واپس پرتیا تو کی ویکھدا ہے وہ ساری مٹی ایک بندے نے چک کے دوسری جگہ تے سوٹ دیتی بادشاہ حیران ہویا 100 بندہ 1 مہینہ لگیا رہے یہ ساری مٹی نے سوٹ سکتا خیر تے ہے بندے کیس ہے خیر کل آئی گئی کی گھر چلا گیا صبح ہوئی کھانا کھاتا پھر کام میں جان لگ گیا آدھا بزرگا میں کام چلے فرمایا میرے دن میں بھی تو کام لا گیا اچھا بزرگا کل تو بڑا کیتا ہے چلا جے تیرے کو جنہ ہو سکے نا اس مٹی کا گارا بنانا ہے آپ امیٹا بنا کے جتنا بادشاہی محل بنانا ہے تو جنہ تیرے کو ہو سکے اونا کر چھڑی بزرگ فرمایا ٹھیک ہے جنہ میرے کو ہویا میں گرمی کے اونچی سبحان اللہ نہیں کی تھی بندے دا دل ڈوب جاتا ہے ہاں بندہ اونچی بولے تے گانے بولے اونچی بولے تے بندہ گانا کٹے سبحان اللہ بندہ کو اونچی بولے کہو جی اور اونچی دے نہیں بولو محبت نال سبحان اللہ مدد تم پتہ کہ حضور محمد صاحب ہی پڑھانا سی آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے دعا فرما اللہ آپ کو صحت بخشے تو خیر طرح محبت نہ بولو سبحان اللہ بادشاہ چلا گیا شامی واپس پرتیا نا تو کی ویکھدا ہے محل عالی شان محل تیار ہے آلے وزیر صاحب او میریاں اکھاں نوں کچھ بن گئے یا واقعی محل تیار ہے ہونے کے بادشاہ دا خیر سامنی محل ہی نظر آ رہے بڑا حیران ہویا آگے بزرگ دی بارگاہ دے اندر آندا بابا دس تو کون ہے دل وچ کہندے او وزیرا عجیب بات ہے اتنی مٹی دا گارا ایک دن کے اندر بن نہیں سکتا اگر گارا بن بھی جائے اٹا نہیں بن سکدیاں اگر اٹا بن بھی جائے سوک نہیں سکدیاں یہ سوک جان تے پک نہیں سکدیاں یہ پک جان ایک دن کے لگ نہیں سکدیاں لگتا ہے یہ کوئی عام نہیں اللہ دا پیارا ہی ہے آگیا بزرگا السلام علیکم وعلیکم بزرگا تو کون ہے فرمایا میں تیرا زر خرید غلام تیری ذات کی ہے فرمایا نوکران تو کام لئی دینے ذاتہ نہیں پوچھے دیا بابا تیرا نام کی ہے فرمایا یار تو کام لے تو کی لینے ناچ بادشاہ نے توجہ بادشاہ نے موجو نکلیا آگا بابا اور تیرے خدا دے نام دا واسطہ ہی نہ سکاؤں آپ نے فرمایا چلو سن یہ سے نام دو دا اگے ٹک کے آیا اگر تو خدا دے نام دا واسطہ نہ دیندہ میں کدے تیرو اپنا تعارف نہ کرنا سن میرا نام خضر علیہ السلام ہے اللہ دے بزرگا کدھر بھی کدا پھرنے فرمایا یار دے نام تو خدا دے نام تو بھی کدا پھرنے اگے سن ادب آنے لگا اندر محبت بیت بیندے بابا چکرہ کے اندر محبت نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عید امیر الہل بابا مولا امام فرمان دے
ایک آجڑی چروایا بھیڑاں بکریاں چاردا پھردا توجہ میرے بڑی بھیڑاں بکریاں چاردا پھردا ایک دیہاڑ بھیڑاں بکریاں چاردا ایک جات گزر ہویا نا کاغذ دا ٹکڑا ڈگیا سا قرآن محل دے بیٹھے ہو انشاءاللہ گل ادھر یاد ادھر محبت نہ بولو سبحان اللہ کاغذ دا ٹکڑا چکیا ان پڑھ سی پڑھنا نہیں آنگا ٹکڑا چک کے نا لے کے گیا کہ ایک جوان ملیا فرمایا بیلیا اے میں برکیوں نو بیکھیا نا میرے دل میں کچھ مدعا پہ ہے یار یہ دسی تو لکھیا کی ہے تیرے پتہ نہیں یہ دے اتے خدا دے پاک مصطفیٰ دا نام شریف لکھے اچھا اتے بیٹا بکریاں آئیر چھڑیا خدا دا نام چکیا گران توڑ گیا خوشبو لائی اچھا رکھ کے روندہ پہ آدھا پروردگار سونیا تیرا نام ایڈیا کستا والا گندی جگہ دے دیا پہ ایتھے لکھ دے جے سادے ورگے تیرا نام نہ لکھ دا آدھا بنا خوشبو لا کے اچھی جگہ رکھ کے ساروں کے تا روندہ پہ روندہ رات گزر گئی پچھلی رات ہوئی اکا بند نیندر آ گئی مولے روح فرما دے وَأَمْسَيْتُ قُرْدِيًا وَأَصْبَحْتُ عَابِيًا راتی سنتے ترکو اور خدا دے نام دی تعظیم کرنے والا رات سنتے اٹھا ان پڑھ بندہ سی اور خدا دے نام دی تعظیم کی دیئے وَأَصْبَحْتُ عَابِيًا صبح اٹھے کہ مولا نے 30 اپارہ دا حافظ قرآن بنا چھڑے خدا دے نام دی تعظیم کرنا لے تیرے پاکستان کی پوری دنیا دوتے ساڑھے سمیت ہر کوئی اشتہار لا کے کندہ کاریاں کر کے ٹیک دا سی اساں درساں چے پڑھے سانو ساڑھے استادہ دینے اینے اشتہار فلانی جگہ تے فلانی گلی چے فلانی محلے چے فلانی نکر چے چوکاں چے لامنا بڑے فخرہ نال خدا دا نہ ڈگنا پتہ تک نہ ہونا پھر مولا فضل کیتا تو استاد فضل احمد چشتی ملے خواجہ محمد شفیع لجپال جیسا مرشد ملیا انہاں کے چلے اور خدا میں نامہ دی توہین کرنا اے بے ادبا دے گستاخاں دا کام میں اے کمینیاں دے لچے دا کام میں اے قرآن دا ادب کرنا محمد اجارہ دا کام میں پھر بھی پوری دنیا تے نا جیڑا چکدا ہے کہ لگتا ہے فضل ہم چشتی دا شکر دی ہونا عید آلے دیہاڑ مکھن آلے عید آلے دیہاڑ میں ایک جگہ تو گزرا ساٹھے پہ درویش نے چنگی سونی پاک بندی لٹھے دا سوٹ سٹیا اروڑی تے ہونا کاغذات پہ چونگے میں بیلیاں کا یار بریک تے میں کبھی کو تو صحیح ہن اس بندے دی پاگ نو ویکھ کے کرتے نو ویکھ کے سونے کپڑیاں نو ویکھ کے تے جننے ویکھنا نا میں کہنا یار ویکھ لے اے جڑا نام چکدا پیا نا اے مڑ فضل احمد چشتی تے خواجہ شفیع دی رنگیا ہوندا تے کڈا کمینہ ہے او بندہ او جنہاں نے چاک نو قرآن دا ادب کیتا ہے انہاں نو پیار بات گستاخ آ کے اودے نال بھی زمانے تے کوئی کتا ہو سکدا ہے ایمان نال دس تیرے حجرے شہر کے اندر کبھی نام و نشان نہیں سی قرآن پاک نو چکن دا اللہ دے نام چکن دا اور لوگاں نو خبر نہیں ہوندی سی یہ دینا فقیراں دے قدم لگے انہاں فقیراں تبلیغاں کیتیاں اج تیرا حجرہ کی اور جدھر بھی جاوے گا قرآن محل نظر آون گے کیوں اور میاں محل تا بنے نے قرآن رولن دی دیندا اور سارے مرشد سبق دیتا ہے قرآن رولن نہ دیا جے ادب کیتا کرو بلکہ مینوں آکھن دے میرے استاد سبق دیتا ہے میرے استاد سبق دیتا ہے اور پترو پاک حسین نے کربلا کے اندر وہ سجدہ چھڈے قرآن میں چھڈیا خبردار اور تسی بھی قرآن دی بے ادبی نہ ہون دے جو حسین دے راہ تے چلیا جے ایسے بندے دے بارے زبان کھولنی میرا قدر سوچتے ہونی چاہیے وہ حیات ہونا چاہیے
جنہ جاگنو قسم خدا دی میں خود بابے فرید اولاد ہوں میرے سامنے قرآن دے میں ہاتھ رکھ کے کہنا سانو نہیں پتا سی نام چکی دے سا سٹن والے چوسی اینا فقیراں ہی ساڈے تے مہربانی تے نگاہ شریف کی اینا آن دسے اگے میں پڑھنا رہا اچھی دنی محبت نہ بولو مجدد اثر خواجہ محمد شفیع سرکار شہیدہ میرا پاک بہاول اس بندے نے میں گال کر رہا نا خواجہ محمد شفیع جڑے جانتے جو تو جانتے ہو نا جنہیں کدے نہیں دیکھیا میں سوموار انہوں نے آستانے دوروں سے جا کے اس بزرگ دی زیارت کرے قسم خدا نہیں چاہ کے کہنا دل کی دنیا بدل دیتا ہے وہ ایسا مرشد با کمال ہے ادھر توجہ نہ ذرا اونچی دل محبت نہ بولو سبحان اللہ مولا سونا خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ کا کلام فرماتا ہے میں خود اللہ کا کلام مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آیا رحمت بھی بن کے آیا وہ مسلمان بھائیو اگر تسی غور کرو اگر تسی غور کرو کہ میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں قرآن دے ہوتے ہیں مسلمان ذلیل ہو گئے یہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے بارے میں سارے بزرگ لکھ کے ہیں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ایسا قرآن کو چھٹے تاں دلیل ہوئے ہیں انہاں قرآن سینے نہ لے تاں استعفا آج دیکھ یار اپنے گھران کے اندر تسا اور میں خود غور کریے نا ایسا کیسے مسلمان رہے جیڑا قرآن فرماندہ ہے میں تم شفا دینا ایسا اس قرآن کے نزدیک آنا پسند نہیں کرتا جیڑا قرآن فرماندہ ہے میں رحمت دینا ایسا اس قرآن کی تعلیم تہذیب قانون والے پاس نزدیک جانا دل سڑک کرتا ہی نہیں دیکھو یار اتنا سیاہ دور بھی ساڑھے واسطے آنا ساڑھی بات نصیبی یار آج کوئی گلی محلہ اروڑی وکھاؤ تو صحیح جتھے آج خدا دا نام رندہ نہ کرو اشتہاران دی صورت ہے اخباران دی صورت ہے شادی کارڈان دی صورت ہے بینونا فلیکسٹان دی صورت ہے خدا دا نام روڑ رہے وہ مسلمان بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی ادبوں باج منزل ہوتے پہنچ نہ سکیا کوئی میرے دوست اگر کچھ اللہ دی بارگاہ جو حاصل کرنا چاہنا ہے پھر آجا اللہ دے قرآن دی تعظیم ادب کر اللہ قرآن فرماتا میں شفا دینا مگر کیونکہ ساڑھا ایمان انتہائی کمزور بلکہ میں تو کہہ رہا کمزور ہے علامہ اقبال دے بھی نہیں فرماتا علامہ اقبال فرماتا اس دور کے مسلمانہ کی ایمان ریائی کتھے علامہ اقبال فرماتا ہے شور ہے کہ زمانے سے مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تھے بھی کہیں موجود فضا میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود شیعہ مسلمان جسے دیکھ کر شرم آئے یہود قبال کہندہ ہے نا وہ تیریاں شکلاں غیر آلیاں تیریاں عقلاں غیر آلیاں تیری تہذیب غیر آلی تیرا لباس غیر آلا تیرے چلن پھرن دا ماحول غیر آلا تیرے کھان پین دا ماحول غیر آلا تیرے گھر دا ماحول غیر آلا فرمایا نہیں جڑے قرآن والے ہوتے نے انہیں دے گھر دا ماحول باب فرید ورگا انہاں دا لباس غوث پاک میرا دے غلامہ ورگا انہاں دے کھان پین دا ماحول داتا گنج بخش علی حجریری دے غلامہ ورگا سب قرآن حیدر دیکھو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں شان بیان کرتے ہیں فرمایا اے میرے یارو تھوڑے جو کیڑا بندہ ہے آپ صلی اللہ بخاری سے بھی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے یارو تھوڑے جو کیڑا بندہ ہے جڑا یہ پسند کرے کہ ہر روز صبح دے نال ایک اونٹ اللہ دی راہ اتے ذبح کر کے خیرات کر دیتا جائے سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ گنجائش نہیں اگرچہ وسعت اور طاقت نہیں
دل تے ساڑھا سارے اندے کرتا ہے. آپ نے فرمایا جن کو طاقت نہیں وہ بھی کر لگے. تسی بولی نہیں بولو سبحان میں تو حیران پتہ نہیں تسی استاد نور صاحب بیان سن کے میں لے دیں سبحان اللہ کچھ نہیں بولو حضرت محمد نے سبحان بندہ ذوق نال پوے تے اگلے نے کو ذوق کرنا بھی یار سنن واسطے بیٹھے نے مجبوری نال اچھی نہیں بولو محمد نے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جن کو طاقت نہیں وہ بھی اونٹ ذبح کر کے خیرات کرے. حضور جن کو ہے نہیں فرمایا جیڑا مسلمان فجر دی نماز تو بعد قرآن مجید دی ایک آیت دی تلاوت کرے ان ایک اونٹ ذبح کرن دا ثواب. یا رسول اللہ جی 2 پڑھیاں میں 2 دا ثواب. حضور جی 5 پڑھیاں میں 5 جی 100 پڑھیاں فرمایا رب دے دربار سے کیڑی رحمت دی کمی ہے پڑھی جاؤ. آج اساں دے اولاد نوں کتاب بھی سینے نال لوا دیتی جندا پہلا لفظ پڑھو تے تا لعنت بلکہ بال جے گھروں پورے تے لعنتا لے کے او بال روندا جاندا نہیں کون دی تو نہ جاویں میں روٹی میں دن دپن روٹی ممی نہیں دینی نام رات انگریزی نہیں پڑھے گا افسر میں لگ جیسے چل مار پڑھ کوٹ کے پڑھانا پہندا ہے پر صدقے جمع پاک قرآن دی عظمت بار پڑھے نا تو اتنی زبان چی پہنے پڑھے. حضور نے فرمایا جن دی زبان اڑتی توجہ جن دی زبان نہیں اڑتی وہ ایک لفظ پڑھے گا ثواب 10 نیکیاں برابر. جڑا توتلے آڑ کے پڑھتا ہے فرمایا انہوں ثواب دگنا قرآن دینا ہے. ایک پڑھنا تجھے مشقت دا ثواب ہے اور ایسے کلام کو گھر کے وچوں چھوڑ دینا ایسے سینے اپنے کو برباد کرنا وہ جس قرآن کے بارے بزرگ فرماندے حبیب خدا دا قرآن فرماندے جیڑا بندہ توجہ بزرگ فرماندے جیڑا بندہ اللہ دے کلام سورۃ حشر دی آخری آیتاں پاکاں صبح پڑھتا ہے. مولا سونا 2 فرشتے فرماندہ 2 فرشتے فرماندہ فرشتے ہو صبح تو شام تک اس بندے دے نال تو سارے ہیں جے بیٹھا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ستا ہے کوئی موزی جانور انہوں ڈانگ مارن لگے نا ان دا منہ موڑ کے پیچھے نو ٹورنا تھوڑا کام. انہی میں کلام میں اللہ دے کلام کو پڑھے ہوں صبح تو لے کے شام تک ان دا نقصان ہون دینا. سبحان اللہ. تے میرا خیال ہے جب آپ سورۃ حشر پڑھ کے ٹوریا کرے ایکسیڈنٹ دا باندھی ہو جان گے. باقی گل ذہن چ رکھیا جی ایکسیڈنٹ بند ہو جائیں گے سواد نہیں آنا. جو سواد گانیاں چھے جو فلماں چھے کیونکہ مردہ دل نو سواد آندے ہی کنجراں دے کماں چھے. اتنی زندہ دل لوگوں کی گل پہ کرنے بھی انہوں سرور آندا ہے. بے زمین بندے نو قرآن سواد دے چس نہیں دیتا بلکہ مولا دے قرآن فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. مولا فرماتے بڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پاندے نے بڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوندے نے. مولا دے قرآن فرماتے گمراہ قرآن پڑھ کے ہوندے نے جنہاں دا دل گندا ہوندا ہے. گندے دل والے نوں ہن پئی کیویں قرآن نال سواد آوے مگر جے ایکسیڈنٹاں تو بیماریاں تو لعنتاں تو بچنا چاہتے اور قرآن والی یاریاں لا. اگے بزرگ فرماندے جیڑا شام سومن لگیا پھر قرآن دی تا پڑھ کے سو جاتا ہے پھر مولا سونا 2 فرشتوں نے ذمہ لا دیندا ہے کہ رات سوندا پے دی حفاظت تساں کرنی. جڑے سانو آندے تسی پڑھو گے نہیں دسرانی بنا کے انہوں سبق دینا بابو سانو اس لیے دی لوڑ ہی نہیں. سبحان اللہ. اے کسے دی حفاظت بندوق والا پہ کرتا ہے کہ ان دے خلاف تو کونوں ٹھوک کھلوندا ہے. تے سانو دے حبیب خدا نے دسیا تسی جے قرآن نال محبتاں پوریاں رکھو گے قرآن دی تعظیم اور پورا کرو گے اوے قرآن تساں پڑھو گے تھوڑی حفاظت بندیاں نو کرن دی لوڑ نہیں آسمان دے فرشتے آ کے کرن گے. قرآن
واسطے شفا بن کے آئے، قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آئے۔ پوچھو اپنے پیو دادیاں کو تسا اور میں، جدو تک توڑے میرے گھراں وچوں اللہ دے کلام دی آوازاں دیا سی، بیماریاں کوئی نہیں، مصیبتاں کوئی نہیں، جے آ جانی اماں نے دعا منگی، مولا میرے پتر میں شفا دینی، میں تیرے قرآن کے غلاف چڑھا چھڑا۔ بھائی اتنی منت منی سونے دے قرآن نے فور شفا رب دی بارگاہ چلائے دینی۔ ہون میرے دوست ادھر دیکھ، ادھر دیکھ قرآن مجید کی عظمت سنانا، ذرا محبت نہ بولو تو ایسے یار مسلمان ذلت دے گڑے سے دن رہے ہیں، ایسا ہو گیا محمد پاک دے پاک قرآن کو چھڑ کے ادھر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دا بندہ نہیں، پہلی امتاں دا بندہ ہے، گنہگار، گھر والی نوں پیٹ ہویا، نصیحت کرتا ہے، جدو میرا بیٹا بولن دے لائق ہوئے تو چک کے کھانا خدا سے چھاڑے ہمیں، اندھے استاد نو کمی اللہ دا کلام پڑھا، فوت ہو گیا، دفنا دیتا کہ اللہ دے بزرگ دا گزر شریف ہویا، قبر وچ عذاب ہو رہے، قبر کے بولو عذاب ہو رہے، بڑا حیران ہویا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے بزرگ دا گزر ہویا نا، وہ جڑی قبر نو عذاب ہو رہی، وہ قبر جنت باغ جو باغ بن گئے، بزرگ کھلو کے دعا کرتا ہے، پروردگار جل شانہ تیرے کی راز نہیں، اگے گزریاں عذاب، ہون گزریاں ثواب، مولا راز دے دس۔ پروردگار جل شانہ نے فرمایا، اے میرے بندے، یہ مرن والا پاپی سی، مجرم سی، گنہگار سی، زمانے دا بہڑا سی، مگر آندھی میری نصیحت کر کہتی میرے پتر کو اللہ دا کلام پڑھامی، ہونندہ بال بچہ اندہ بیٹا بولن کے لئے کوئے، اندھی اممہ چکے استاد تک پہنچائے، استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندہ بال جے توتلی زبان دے نال میں رب دا نام پہلے اتنے نو پہندا ہے، اللہ دے نام تو شروع جیڑا رحمان نہیں تے رحیم بھی ہے، ہن پتر اندا رحمان تے رحیم آ کے تے مینوں عذاب دیواں، تے میرے مسلمان بھائی اگر تو اپنی گھر والی نو، اپنی بیٹی نو، اپنے بھائی نو، اپنے آپ نو اس قرآن نہ لا لیندا تے اپنے تے مصیبتاں رہن لگیاں، ادھر دیکھ وقت پورا اور آخری گل سنا کے گل مکانا دا محبت نے بولو سبحان اللہ۔ یہ ادب دا تے ہر ایک بندہ جان دے بڑا مقام ہے، اور بے ادبی دی لعنت بھی دا پتہ لگے کی ہے۔ اس آیت کے تحت، اس آیت پاک کے تحت امام لکھے تفسیر ساوی حاشیہ جلالین دے من وجد اسم اللہ تعالی مکتوبا فی برکت و موضوعا فی قدر و ترکہو فقد کفر، فرمایا جس مسلمان مومن بندے نے من وجد اسم اللہ، اللہ دا نام کھانا دیکھیا، مکتوبا فی برکت فرقے ہوتے لکھے موضوعا فی قدر، گندی جگہ کے دکیا پہ و ترکہو فقد کفر، اللہ دا نام دے کے چکیا نہیں گا، کفر کی تاسو اسلام تو فارغ ہو جائے گا، ایسا بندہ جڑا اللہ دے نام نو دیکھن تو بعد نہیں اٹھاندا، نہیں چکنا، ایمانو فارغ ہونا خطرے، میں مسلمانہ جنہ چکیے ایمان ضائع ہونا خطرے، کہ اللہ دے نام نو خود سننا کتنی گستاخی بے ادبی بنے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی دیتی ہے جو فرمان دے ایک بندے خواب تکیا، کی تکیا بولو خواب تکیا، اپنی
والدہ دے نال اپنی سچی ماں دے نال خواب دے اندر منہ کالا پیا کرتے بدکاری پیا کرتے اماں نال خواب مکمل ہویا بیدار ہویا بڑا پریشان یار میں اپنی اماں پاک کے بارے کی کر بیٹھا دوڑ کے فوراً گیا ایک عالم دین کو حضور خواب تک ہے بڑا پریشان انہوں نے فرمایا یار اس خواب کی تعبیر میں تو خبر نہیں فلاں کو چلا گیا وہ تک حضور خواب تک ہے بڑا پریشان مہربانی فرمایا کی معاملہ ہے فرمایا اس خواب کی تعبیر اگر کوئی نہ سکتا ہے وہ شاہ عبدالعزیز بیٹھا ہی ہونے کو چلا جا آپ کی بارگاہ سے حضور اے خواب تک ہے اے بولی 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 خواب تک ہے نہ کھانا نہ پانی نہ بیوی نہ بچے کوئی شاید چنگی نہیں لگ رہی میں آدھی اماں دے بارے سوچ کی بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا بیلیا تیرے کولوں توجہ میرے میں نہیں آپ نے فرمایا بیلیا تیرے کولوں اللہ دے قرآن کی کوئی بے ادبی ہوگی جن کی سزا تینوں بخائی گئی ہے اللہ دے قرآن کی میں پر بے ادبی کر سکنا فرمایا ہو گئی ہے پتہ کر گھر دوڑ کے گھر آیا گھر والی پوچھے خیر ہے شیرہ بڑا غمگین تے پریشان ہے آندہ اللہ علیہ انتخاب تک بیٹھا زندگی بڑی اچھین تے پریشان ہو گئی ہے امام دی بارگاہ سے گیا امام پاک فرمائے تیرے گھر کے اندر اللہ نے قرآن کی کوئی بے ادبی ہوئی ہے جن کی سزا بخائی گئی ہے سوچ اپنے گھر سے وہ بے ادبی ہوئی آپ نے کدی نہیں نہ گھر وچ بے ادبی نہ اپنے گھر وچ قرآن تے کدی غرض ولود آوے نہ گھٹا آوے یہ تو نہ بے ادبی دی گل کا ادب والے بیٹھے اندر محبت نہ بولو بی بی کہندی ہے امام نے سچ فرمایا امام نے بولو آپ نے کو بے ادبی ہوئی ہے گری فرمایا کل اپنے گھر کے اندر آٹا نہیں سی میں قرآن شریف چکے نال کافران دا گھر سی ادھر لے گئی میں کہ قرآن رکھ لو گروی آٹا دے دیو جدو میں آٹا واپس کران گی تسی قرآن میں نو بولو بولو قرآن واپس کر دی کافر سی کافر دا ہاتھ پلیت قرآن پاک پاک نال پلیت کر کے بے ادبی تو ہوگی ہاں اپنے کو بے ادبی ایمان اللہ سے یار کوئی کافر ہے کافر بشرت پلیت اندے چھے شک نہیں آخر اولاد باب آدم دی بالکل کافر کے پلیت ہونے شک نہیں نا اور آخر کاریار ہیں تے ہاتھ نہ ہیں پلیت وہ یارہ جی قرآن پلیت ہفتہ سے جاوے یہ بھی آلات کی صورت بندی ہے اگر اوہم قرآن ایتا قرآن دیا روڑیاں سے گندیاں کھالیاں چجا رہی وہ مسلمان کتا رات کا سبا پڑ جائے گا لہذا دعا کرنے مولا اس بے ادبی دی لعنت بچا کے جتھے دونوں قرآن پاک دا برکا اخبار اردو ٹوٹا کوئی اردو دا لفظ نظر آدے تھوڑا حق بڑھتا ہے زمانے نو نہیں دیکھنا یار لوگ کی کہندے ماشاءاللہ چنگا پڑا بندہ تے روڑیاں تے چنگا پڑا بندہ روڑیاں تے بلکہ دیکھ یار جیڑا وقت کیا ہے کہ 2 منٹ رہ گئے پورے کالی ایک بس کری استاد چشتی صاحب کی بلا فرما دے نے لاہور دے کال جی میرے دشمن بن گئے انہاں کہا انہیں جڑا موضوع آیا نا ساڑھے بارے بڑا خط کیتا ہے انہوں آمن دے سی آپ فرمانے میں جو تو گزردہ سا نا انہوں نے پتہ نہیں میں گزریا وہ اگر لوگ کے بیٹھے